اجازت دی کہ مرنے سے پہلے وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ ان صحابی کی یہ 2 رکعت نفل ایک سنت ہو گئی۔ فقہ کی کتابوں میں بھی باقاعدہ اس کا ذکر ہے کہ اگر کسی کو کوئی شہید کر رہا ہے یا وہ مارا جا رہا ہے اور اگر اسے موقع ملے تو سب سے پہلے اسے 2 رکعت نفل پڑھنا چاہیے۔ اسے نماز خوف کہتے ہیں۔ یہ جو ان صحابی کی سنت ہے، انہوں نے 2 رکعت نفل ذرا جلدی جلدی ادا کی اور کہا کہ ویسے تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں زیادہ لمبی نماز پڑھوں، لیکن میں نے صرف اس وجہ سے چھوٹی نماز پڑھی کہ کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ڈر کے مارے میں اس لمحے کو اور زیادہ دور کر رہا ہوں جس وقت میں قتل کیا جاؤں۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے میں نے چھوٹی نماز پڑھی۔ قریش کے جو کفار تھے انہوں نے تنزن کہا کہ تم مارے جا رہے ہو، کیا اس وقت تمہاری یہ خواہش نہیں ہے کہ نعوذ باللہ تم بچ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ایک ناخن کو بھی ذرا سا نقصان پہنچ جائے تو اس کے لیے ہم 10 دفعہ قتل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کو ذرا سا نقصان پہنچنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ قتل ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اگر آپ کو ذرا بھی نقصان پہنچ جائے تو اس کے لیے ہم 10 شہادتیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا جذبہ تھا اور پھر وہ شہید کر دیے گئے۔ اس گروہ میں ایک اور صحابی تھے جو ان سے پہلے شہید کر دیے گئے تھے۔ جس وقت انہیں ضرب لگی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میری خبر پہنچا دے کہ میں امانت دار آپ سے راضی ہو کر شہادت پا رہا ہوں۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں فرمایا تھا کہ فلاں صحابی یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور ایمان کے اوپر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا اب ظاہر ہے کہ یہاں نہ تو کوئی کامیابی ہو رہی تھی اور نہ کفار کی قوت ختم ہو رہی تھی۔ بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا بلکہ کفار نے دھوکہ دیا اور ان کا دھوکہ کامیاب ہوا۔ خواہ اتنے اچھے لوگ جو اسلام سکھانے کے لائق سمجھے جاتے تھے شہید ہو گئے۔ اس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی سخت صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے خوشی سے شہادت پائی، کوئی افسوس نہیں کیا۔ تو اس میں بھی ایک مزہ ہے، ناکامی میں بھی ایک مزہ ہے، کامیابی میں بھی ایک اور قسم کا مزہ ہے۔ انسان کی جو اچھی کوششیں اس دنیا میں ہیں، جسے وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کسی اصلاحی کام میں مصروف ہوتا ہے، اگر کامیاب ہو تو خوشی تو ہوتی ہے، اگر ناکامی ہو تو اس کو زیادہ نظر اس کے اوپر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے خوش ہوگا۔ اس کو یہی سوچنا چاہیے کہ جب اللہ خوش ہے تو چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر اس دنیا میں کامیابی ہو تو وہ بھی عارضی ہے، قیامت سے پہلے تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ دنیا میں کامیابی کیا چیز ہے؟ اصل چیز تو اللہ کی خوشی ہے اور وہ اجر ہے جو اللہ کے پاس ہے، وہ جو دائمی ہے، یہاں سے بھی تو عارضی ہے۔ اہم ترین جہاد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم عمل کریں اور اس کا نتیجہ اچھا نکلے تو خیر، نہ نکلے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ خوش ہے تو یہی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ اگر ناخوش ہے، ساری دنیا کی کامیابی ہو جائے پھر بھی وہ ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خوش رہنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی ہی رہ جائے، وہ کفار 1000 ہوں، تو عقلی طور پر یعنی دنیا کے نقطۂ نظر سے کہا جا سکتا ہے وہ ان سے کیا لڑے گا، بیکار ہے، ہتھیار ڈال دینا چاہیے۔ لیکن جس شخص کی نظر اللہ تعالیٰ کی خوشی کے اوپر ہے، اس کی خوشنودی کے اوپر ہے، وہ اللہ سے اجر چاہتا ہے تو وہ اس موقع کے اوپر بھی ان سے لڑے گا، حالانکہ کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہے، اس وقت بھی لڑے گا اور جان دے دے گا، صرف اس وجہ سے کہ وہ شہادت کے لیے لڑ رہا ہے، دنیا کی کامیابی کے لیے اور کفار کو مٹانے کے لیے نہیں لڑ رہا ہے۔ اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ کام بیکار ہے اور وہ کام بیکار ہے، اس میں کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ جو ہم دنیا میں چاہتے ہیں وہ ضرور ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر سے ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اسے بدل نہیں سکتے۔ اللہ کو خوش ضرور کر سکتے ہیں، اپنا عمل درست کر سکتے ہیں، اسی کے اوپر ہماری نظر زیادہ ہونی چاہیے۔